ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ میں انقلاب پسندوں کے ایک قبیلے سے ہوں جو حق پر ڈٹ گیا اس لشکر قلیل سے ہوں۔ میں یوں ہی دستو گریباں نہیں زمانے سے میں جہاں کھڑا ہوں کسی دلیل سے ہوں۔ سامعین محترم، صدر ذی وقار اور اساتذہ اکرام اور طلباء اکرام، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کی جسارت کا موقع ملا ہے وہ ہے فلسطین کی آزادی اور امت مسلمہ کی ذمہ داری۔ آج جب ہم فلسطین کا نام لیتے ہیں تو ہمارے ذہن میں تباہی و بربادی اور ظلم و ستم کی ایک ایسی داستان کا تصور وجود میں آتا ہے جس میں کٹے انسان، بکھری لاشیں اور لہو میں تڑپتے جسم، ماؤں کی سسکیاں اور یتیموں کی آہ و پکار اور ننھے بچوں کی آسمان کو چیر دینے والی چیخیں اور ایک ایسی نسل کشی بیان کر رہے ہیں جس کی مثال شاید ہی طریقے انسانیت میں ملتی ہو۔ اور ان سب مظالم کے بعد وہ حوصلہ نہیں ہارے بلکہ صبر و تحمل کے ساتھ ایک ایسی مثال قائم کی جن سے صحابہ کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں بیت المقدس پر ظلم و ستم کے بادل گرجے، حضرت عمر اٹھے، حضرت عمر نے بیت المقدس کو یہودیوں سے پاک کر دیا اور کئی صدیوں تک مسلمان متحد رہے اور بیت المقدس محفوظ رہا۔ اور کئی سالوں کے بعد مسلمان سلطان شاہ کے بعد مسلمان منتشر ہو گئے، مسلمانوں کے منتشر ہونے کے بعد بیت المقدس محفوظ نہ رہا، یہودیوں کے حوصلے بلند ہوئے، یہودیوں کے حوصلے بلند ہونے سے انہوں نے آپس میں اتحاد کیا اور بیت المقدس کا رخ کیا۔ روم سے لے کر بیت المقدس تک کا راستہ سارے کا سارا مسلمانوں کے خون سے بھر دیا اور بیت المقدس میں مسلمانوں کی لاشوں سے پہاڑ بنا دیا اور اس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے ان پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھا۔ صلاح الدین ایوبی اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے بیت المقدس کو یہودیوں سے پاک کر دیا اور اس کے بعد اب فلسطین پر حملہ ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، فلسطین میں رب کے نام لیوا در بدر کی خاک چھان رہے ہیں، توحید کے متوالے پر زمین تنگ کر دی گئی ہے، دودھ پیتے نونہالوں کو فضاؤں میں اچھالا جا رہا ہے اور ننھی بچیاں بھوک سے بل بلا رہی ہیں اور ایک بدترین کافر کلسٹر جو بمبوں سے مسلمانوں کی دھجیاں اڑا رہا ہے اور فلسطینیوں کو آگ کے انگاروں کی طرح جلایا جا رہا ہے، مسلمانوں آگ کے انگاروں کی طرح جلایا جا رہا ہے۔ لیکن افسوس ہم غفلت کی نیند سو رہے ہیں، ہماری غیرت بیدار نہیں ہو رہی، ہمیں جذبہ جہاد پیدا نہیں ہو رہا۔ کیا ہم نے جو اللہ نے وعدہ کیا ہے ہم بھول گئے ہیں؟ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم کا وعدہ ہر دور میں اللہ نے مومنوں کے ساتھ کیا۔ افغانیوں نے اس پر عمل کیا تو آج ان کو عزت ملی ہے، شامیوں نے اس پر عمل کیا تو آج وہ فتح یاب ہو رہے ہیں، لیکن ہم یہ وعدہ بھول گئے ہیں۔ مسلمانوں، فلسطینی بچے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم اپنے تحفظ کی جنگ نہیں لڑ رہے بلکہ مسجد اقصی کے تحفظ کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد اقصی کے تحفظ کے ساتھ ساتھ حرمین شریفین کے تحفظ کی بھی جنگ ہے۔ یہ خیبر پر یہود کی نظر ہے، مدینہ پر یہود کی نظر ہے۔ ایک انڈیا کی اما بھارتیہ کا بیان آن دی ریکارڈ موجود ہے، اس نے کہا کہ میں بیت اللہ پر قبضہ کر کے اس میں دوبارہ بت رکھوں گی، یہ تو نہیں ہو کر رہے گا، لیکن ہم اس کے مقابلے میں کیا کر رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، کیا ہم رات کو اٹھ کر ان مظلوموں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں؟ الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اس کے بعد کیا ہم نے ظالموں کی مصنوعات سے بائیکاٹ کیا ہے؟ کیا ہم نے کیاسی میکڈونلڈ کے مزوں کو چھوڑا ہے؟ اس کے بعد ہم پر اور ذمہ داریاں بھی ہیں۔ حضور کا فرمان ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبی کے وارث ہیں، ہم اس امت کے رہنما ہیں۔ کیا ہمارے ممبروں پر اس مسئلے کی حساسیت پر مسلسل ترغیب دی جا رہی ہے؟ تو جواب منفی میں آئے گا۔ مسلمانوں، کیا ہم اللہ کو قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ مسلمانوں، ہم اللہ کو قیامت کے دن کیا منہ دکھائیں گے؟ اس کے بعد ہماری اور ذمہ داری ہے کہ ہم اس امت کو حضور کے اخلاق بتانا بھی ضروری ہے، تحفظ ختم نبوت بتانا بھی ضروری ہے، تزکیہ نفس بتانا بھی ضروری ہے اور دعوت و تبلیغ بتانا بھی ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سبیلنا الجہاد والجہاد کے نعرے پر لانا بھی ضروری ہے۔
آخر میں بس اتنا ہی کہوں گا، زندگی واخر دعوانا الحمدللہ.